اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت بحث کر اہل کتاب کے ساتھ مگر اچھے طریقے سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، وَقُولُوا، اور کہو ان سے، آمنا بالذی انزل الینا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوا ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اور ہمارا الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکے والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر انکار کرنے والے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور نہیں پڑھتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو ضرور شک میں پڑ جاتے یہ باطل پرست۔ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان میں لٹریسی ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ لکھا ہے، اگرچہ جو 16 سال دارالعلوم میں پڑھتے ہیں وہ ان پڑھ کہلاتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص بندوبست کیا ہوا تھا کہ آپ کو پڑھنے لکھنے سے بالکل علیحدہ رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ اپنا نام بھی پڑھ نہیں سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحریر کے لکھنے والے تھے تو انہوں نے تحریر لکھی، اور جیسا کہ اصول ہوتا ہے کہ معاہدہ لکھا جاتا ہے، کوئی ایک شخص ڈرافٹ کرتا ہے، پھر وہ ڈرافٹ پڑھا جاتا ہے، پھر اس پر اعتراض لگائے جاتے ہیں، پھر اس کی کریکشن کی جاتی ہے، اور پھر جب وہ ایگریڈ اپون ہوتی ہے تو پھر دستخط ہوتے ہیں۔ تو جب تحریر پڑھی گئی، سہیل بن عمر جو قریش کو نمائندہ بن کے قریش کی طرف سے آیا تھا، تحریر پڑھی گئی اس کے سامنے کہ بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، کہ یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے۔ مجھے کہا ہے اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو ویلڈ قرار دیا کہ ہاں تمہارا اعتراض درست ہے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ کاٹ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ کو رسول نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا قلم دو مجھے، اب بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے انگلی لگائی کہ یہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کاٹ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایبسولوٹ سینس میں پڑھ لکھے نہیں تھے۔ اس کا ذکر یہاں پر بہت واضح الفاظ میں آ رہا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اس سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو ضرور شک میں پڑتے اہل باطل۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دراصل یہ قرآن آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم ہی کیا کرتے ہیں۔
وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہ ہوئی محمد پر اس کے رب کی جانب سے کوئی آیات صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے ان کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ ہم نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذلک رحمتا، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے، و ذکرہ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل کفروا باللہ، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی آپ سے یہ جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت طے نہ پا چکا ہوتا تو ضرور آ جاتا ان پر عذاب۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً یہ آئے گا ان پر اچانک جبکہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے جلدی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن عذاب انہیں آ کر ڈھانپ لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور اللہ فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اپنی کرتوتوں کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، فایای فاعبدون، بس تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہے، اگر یہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، وہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ آیت ہے جس میں ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا، اجازت دی گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں جنت کے اندر بلند عمارتوں میں، بلند گھروں میں جگہ دیں گے رہنے کی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، نعم اجر العاملین، بہت خوب بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، ویسے تو ساری آیات خوبصورت ہیں لیکن ایمان کی موٹیویشن کے اعتبار سے بڑا خاص ان کا مقام ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی جاندار ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، سٹور نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھلاتا ہے اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں یوں ملتی ہے کہ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس لاتا ہے، سٹور نہیں کرتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آیات بھی بڑی دلچسپ ہیں کہ مکے کے کافر، یعنی ہماری ایک ایزمپشن ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک مفروضہ ہے کہ شاید قرآن مجید نے آ کر مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک، لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور اسی کے لیے بولا جاتا تھا۔
کفر کا تعلق ایمان برسالت کی بات ساتھ ہے، یہ یاد رکھیے گا. کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، آخرت کا ماننے والا ہو، جب تک وہ ایکسپریس ٹرمز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا رسول اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو آخری نہیں سمجھتا، یعنی ان کو آخری رسول نہیں مانتا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا، قرآن مجید کی متعدد آیات یہاں بھی آئے گی، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے. کیا کچھ مانتے تھے؟ سورہ یونس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے تھے آسمان اور زمین سے، آنکھوں اور کانوں کا کنٹرول کرنے والا مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، اور کاموں کا پلان کرنے والا مانتے تھے. یہاں سنیے کیا کچھ مانتے تھے. لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو تمہاری سروس پہ لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ تم کہاں دھوکے کھا رہے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے ناپ تول کے دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، لیکن اس کی تقسیم بندی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر تم پوچھو ان سے کہ بھلا بتاؤ بھلا آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پانی کون نازل کرتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کے مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے پانی کے ذریعے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہو کہ سارا شکر بھی اللہ کا ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ سینس نہیں ہے. اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، ایکٹ پلے. ایکٹ پلے میں، مووی میں، ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو ہمیں سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے، دھکے کھا رہا ہے، تتکارا جا رہا ہے، جگہ جگہ سے زخمی کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس پر رحم آ رہا ہے ڈرامہ دیکھتے ہوئے، مووی دیکھتے ہوئے. لیکن ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ شاید اس ایکٹر کے لیے اس سے اچھا کام ہی کوئی نہ ہو، اس لیے کہ اس کو جو ریکمپنسیشن ملے وہ ملین پاؤنڈز میں ملے، ملین ڈالرز میں ملے. اصل وہ نہیں ہے جو کردار ہمیں نظر آ رہے ہیں سامنے دوسروں کو. اصل کیا ہے کہ اس کا جو ریوارڈ ملے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی کردار دیا ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، ایکٹ کرنے کے لیے، اگر ہم نے وہ کردار اللہ کی مرضی کے مطابق کیا تو پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی لگژری، ہر قسم کا تعیش اس کے اندر ہوگا، اور انسان وہاں پر انجوائے کرے گا. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہو جائے. فاذا رکبوا فی الفلک، اور جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لاتا ہے زمین پر، اذا ہم یشرکون، تو جھٹ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں اس نجات کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. ولیتمتعوا، تاکہ وہ مزے لوٹیں دنیاوی زندگی کے. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے ہی بنا دیا ہے حرم کو امن کا گہوارہ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے ارد گرد لوگ اچکے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا اس سب کے باوجود بھی وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں.
ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بالحق، یا حق کو جھوٹا کہے. لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آیا ہو. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا، بڑی اہم آیت. جو شخص بھی دین کا خادم ہے، دین کا مجاہد ہے، دین کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، اس کو عام طور پر دروازے بند ملتے ہیں. آپ کوئی عمدہ واز کا اہتمام کریں تو پبلک کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، اور آپ کسی میوزک کنسرٹ کا انتظام کریں اور پبلک کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ اس سودے کے ہماری پبلک میں خریدار نہیں ہے، یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے. انسان کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتا ہے، دل چڑھ جاتا ہے کہ یار کیا فائدہ محنت کا، میں نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، اتنے اشتہار لگائے، اتنی دعوت دی، اتنی منادی کرائی، فیس بک پر، فلانے پر، ٹمکڑی پر، بندہ چار بھی نہیں آئے. اصلاً تو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سن 5-6 نبوی جب صحابہ کرام پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا. ایسے میں ذرا اس جگہ پر اپنے آپ کو لے جا کر اس آیت کو پڑھیں تو مزہ ہی اور آئے گا. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور انہیں سجھائیں گے اپنے راستے، ہم انہیں ڈائریکٹ کریں گے، ہم انہیں دکھائیں گے سبلنا، اپنے راستے. سن 5 نبوی میں 6 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ان کے لیے تیار کیا ہوا تھا. لیکن 11 نبوی کے حج میں وہ راستہ دکھایا فرسٹ ٹائم، وہ کھڑکی کھلی. یعنی جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، وہ بھی تایا سگا تایا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر ہے، اس میں صرف کرشی رہ سکتا ہے یا اس کا غلام یا حلیف، نو تھرڈ پرسن. لہذا آپ مکے میں نہیں رہ سکتے الا آگے کوئی آپ کو پناہ دیتا. آپ طائف تشریف لے گئے، پناہ وہاں سے بھی نہیں ملی، بلکہ وہ کچھ ہوا جو 10 سال پورے مکے میں نہیں ہوا تھا. تو اب آپ بالکل ان بلیک آئے، کوئی راستہ نہیں، کہاں جاؤں، کسے آواز دوں. اللہ تعالیٰ کو پکارا صرف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ کھولا. یعنی اسی سال 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور 11 نبوی میں طائف کا واقعہ غالباً پیش آیا ہے، یا 10 نبوی کے آخر میں آیا ہے. آپ کی زبان پر فریاد آئی ہے، اور رجب کی 27ویں شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا ہے، اور میں اور کوئی مطلب نہیں سمجھتا اب معراج کا، سوائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس ہوئی، آپ کے آنسو پوچھنا، آپ کو تھپکی دینا بلا تشبیہ. کوئی بھی لٹرل نہ لیجیے گا اس کو، اس لیے کہ صحابہ کرام میں سلف سے اختلاف ہے کہ وہ معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی ہوئی نہیں ہوئی، دیدار ہوا کہ نہیں ہوا. میرا کوئی مقام نہیں کہ میں فیصلہ کروں کہ ہوا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال ایک قرب کا احساس تو دلایا نا، وہاں بلا کر قرب کا احساس دلایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور اس کے 4 ماہ کے بعد ذوالحج میں اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھول دی. یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی، ان کو تعارف کروایا. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں.
آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے, بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. اگلے سال 75 افراد آئے, بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ تو بعد میں ہوئی. پہلے انہوں نے پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کھل گئی نا کھڑکی. تو وہ راستے کے جن کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, ہم آپ کے لیے وہ کھولیں گے. تو والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے, لنہدینہم سبلنا, ہم لازماً ضرور کھولیں گے ان کے لیے اپنے راستے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے, محسنین کے ساتھ ہے. محسن کے 3 معنی یاد رکھے گا. ایک تو آسانہ یوسنو, نیکی کرنے کے معنوں میں آتا ہے عربی زبان میں. حسنہ نیکی کو کہتے ہیں, حسنات نیکیاں. ورب میں احسنہ یوسنو, احسان کرنا یعنی نیکی کرنا. دوسرا اردو زبان میں جو محسن کا مفہوم ہے, کسی کو کوئی فیور دینے والا, احسان کرنے والا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا. اور تیسرا حدیث جبرائیل والا مفہوم, یعنی ایسے پرفارم کرنا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہا ہے یا کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے, یہ فیلنگ کرنا. تو جب آپ دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو احساس ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میرا امپلائر مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کی پرفارمنس یہاں سے یہاں آ جاتی ہے. تو جب انسان کو پرفارم کرتے ہوئے یہ یاد ہو, ایمان تو ہمارا سب کا ہے, میرا آپ کا ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, لیکن اس وقت یاد ہو انسان کو, فیلنگ ہو انسان کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو what a performance that would be. تو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت